دوستو خوش آمدید۔ آئیے آج ہم لاہور کی اس تہ در تہ اور بے حد دلچسپ تاریخ میں اترتے ہیں، اور وہ بھی 3 بالکل مختلف تاریخی نشانیوں کے ذریعے۔ دیکھیے، یہ نشانیاں محض کوئی پرانی اشیاء نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاموش گواہ ہیں جنہوں نے عظیم سلطنتوں کا عروج و زوال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ان بظاہر بکھرے ہوئے تاریخی دھاگوں کو جوڑ کر ایک شاندار کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجیے، کتنی گہری بات ہے نا یہ۔ تاریخ کو اکثر ہم الگ الگ ڈبوں میں بند کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری زمین کا ورثہ، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دور یا مذہب سے ہو، خالصتاً اسی زمین کی ملکیت ہے۔ یہ اقتباس ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری مشترکہ تاریخ کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو آج ہم ان 3 اہم نشانیوں کا سفر کریں گے۔ پہلا، جیڈ پتھر کا سفر، دوسرا رتن چند کی میراث، اور تیسرا مسجد کے متولی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک تبرک کی، یعنی جیڈ پتھر کے سفر کی۔ سوچئے، سال 1808 کے آس پاس کی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ رتن چند مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں اپنی معصومیت اور ذہانت سے سب کا دل جیت لیتا ہے۔ مہاراجہ کو بچوں کی معصومیت کی اتنی قدر تھی کہ انہوں نے دریائے آمو کے اس پار سے منگوایا گیا ایک انمول ایرانی جیٹ پتھر ننھے رتن چند کو تحفے میں دے دیا، اور ساتھ یہ تاکید بھی کی کہ بھئی یہ پتھر ہمیشہ تمہارے خاندان میں ہی رہنا چاہیے۔ اور اس خاندان نے واقعی وہ وعدہ نبھایا۔ اب آپ اس سفر کو دیکھیے۔ 1800 کی دہائی میں رتن چند، پھر بھگوان داس، پران چند، اور نسل در نسل ہوتے ہوتے آج جدید دور کی دہلی میں تانیہ پلٹا تک سرحدیں بدل گئیں، ملک تقسیم ہو گئے، لیکن یہ پتھر، یہ آج بھی لاہور کی سکھ سلطنت کے ساتھ اس خاندان کے اٹوٹ رشتے کی ایک زندہ اور ٹھوس علامت بن کر بیٹھا ہے نا حیرت کی بات؟ خیر، اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، دیوان رتن چند کی وہ سرائے جسے ہم لگ بھگ بھلا ہی چکے ہیں۔ دیوان رتن چند نے صرف دربار سے انعامات ہی حاصل نہیں کیے، بلکہ انہوں نے لاہور کو بے تحاشا تحائف بھی دیے۔ ویران زمینوں پر ایسے باغات لگوائے جہاں سے کوئی بھی راہ چلتا بلا روک ٹوک پھل توڑ کر کھا سکتا تھا۔ انہوں نے کنویں کھدوائے، شاندار مندر تعمیر کیے، اور فوجیوں کے لیے ایک سرائے بھی بنوائی۔ یہاں تک کہ پوسٹ ماسٹر جنرل کی حیثیت سے بھی اس شہر کی زبردست خدمت کی۔ لیکن دیکھیں، تاریخ ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ موجودہ ذرائع ایک انتہائی افسوسناک واقعے کو بالکل غیر جانبداری سے بیان کرتے ہیں۔ بھگت پورہ کی گلی میں واقع رتن چند کا وہ خوبصورت مندر، جو کبھی رواداری کی علامت ہوا کرتا تھا، بابری مسجد کے واقعے کے رد عمل میں انتقام کا نشانہ بنا اور اس کے اوپری حصے کو تباہ کر دیا گیا۔ اور یہاں ذرائع کا ایک بہت ہی اہم اور فلسفیانہ نقطہ سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچئے، کسی بھی عمارت کی تباہی دراصل زمین کا اور ہمارا اپنا ہی تو نقصان ہے۔ غصے اور تعصب میں آ کر مقامی ورثے کو مٹانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہی گھر کو آگ لگا لے۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ورثے کا تحفظ ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہونا چاہیے۔ انہی کھنڈرات کے بیچ ہمیں ایک بے حد دلچسپ اور زندہ دل کردار ملتا ہے، لباجی۔ تاریخ صرف پتھروں اور اینٹوں سے تھوڑی بنتی ہے، یہ تو ان لوگوں سے زندہ رہتی ہے جو اس سے جڑے ہوتے ہیں۔ لباجی وہ مقامی اور پرجوش نگران ہیں جو بے پناہ محبت کے ساتھ اس پرانی سرائے اور اس کی تاریخی نانک شاہی اینٹوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات سنیے، لبا جی نے ایک پرانے کمرے کو بڑا مضبوط تالا لگا کر رکھا ہوا ہے۔ کوئی سوچے گا اندر کوئی خزانہ ہوگا، لیکن جب وہ اسے کھولتے تو اندر بھرے ہوئے ہزاروں لال بیگ۔ ان کا معصومانہ سا استدلال یہ ہے کہ بھائی جب یہ کیڑے کسی کو کچھ کہتے نہیں تو انہیں وہاں رہنے کا پورا حق ہے۔ یہ چھوٹی سی کہانی اس جگہ کے ساتھ مقامی لوگوں کے سچے لگاؤ کو ظاہر کرتی ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اپنی تیسری اور آخری نشانی کی طرف، بادشاہی مسجد کے متولی۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ متولی ہوتا کیا ہے۔ اصل میں یہ کسی بھی مذہبی جائیداد کے نگران کو کہتے ہیں۔ سید عباد اللہ شاہ اور ان کا خاندان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مغل دور سے لے کر آج تک وہی اس عظیم بادشاہی مسجد کے اصل اور جائز متولی ہیں۔ خاندانی اور زبانی روایات بتاتی ہیں کہ جس زمین پر آج بادشاہی مسجد کھڑی ہے وہ بیچی نہیں گئی تھی، بلکہ سید نور احمد نے
یہ زمین سیدھا شہنشاہ اورنگزیب کو عطیہ کی تھی، اور پھر اسی عظیم عطیے کے جواب میں اورنگزیب نے اس خاندان کو مسجد کا امام اور متولی مقرر کر دیا تھا۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی دور کر لیتے ہیں۔ کٹڑا شاولی میں ایک پراپرٹی ہے جسے عام طور پر حویلی مان سنگھ سمجھا جاتا ہے، لیکن تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ وہ دراصل حویلی حاجی امان اللہ ہے۔ تاریخی حقائق اور مقامی روایتوں کے درمیان یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، ان کے یہ دعوے محض ہوا میں نہیں ہیں۔ شاہ صاحب کے خاندان نے باقاعدہ دیمک زدہ پرانے برطانوی دور کے کاغذات، حکومت مغربی پاکستان کے مسودے، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے احکامات کی وہ کاپیاں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں جن پر سرکاری مہریں لگی ہیں۔ یہ تمام دستاویزات ان کے حقوق کی تصدیق کرتی ہیں۔ اب اس کہانی میں ایک کافی متنازع پہلو بھی ہے جسے ہم بالکل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس خاندان کا ایک پرانا دعویٰ یہ بھی ہے کہ جدید دور میں محکمہ اوقاف یا متروکہ وقف املاک بورڈ کا قیام ہی خاص طور پر اس لیے کیا گیا تھا تاکہ بادشاہی مسجد کا کنٹرول ان کے تحویل سے چھین کر سرکاری قبضے میں لیا جا سکے۔ تو آئیے ان تمام بکھرے ہوئے تاریخی دھاگوں کو سمیٹتے ہیں اور اپنے مشترکہ ورثے کے تحفظ پر بات کرتے ہیں۔ کسی عمارت کا طرز تعمیر محض نظریے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، چاہے وہ دلی میں موجود جیٹ پتھر ہو، بھگت پورہ کی سرائے یا بادشاہی مسجد کے پرانے کاغذات، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاریخ ہندو ہے، سکھ ہے یا مسلمان، یہ سب ہم سب کا مجموعی ورثہ ہے۔ ہماری عقیدت کا فیصلہ محض اینٹوں کی ترتیب سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہیں اس ایکسپلینر کو ختم کرتے ہوئے ایک اہم سوال آپ سب کے سامنے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم ان جدید سرحدوں اور پرانے تعصبات سے بالاتر ہو کر اپنی صحن میں موجود اس متنوع اور خوبصورت تاریخ کی بہتر حفاظت آخر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس شاندار تاریخ سے جڑی رہیں۔ ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔